جب حضرت عثمان خلافت کے مسند پر فائز ہوئے تو اس وقت مسلمان لشکر ہر سمت میں فتوحات کر رہے تھے اور اسلامی سلطنت کی سرحدیں دوسرے خطوں تک جا پہنچی تھیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مسلم سپاہ نے خشکی کے راستوں پر سفر کر کے تمام علاقے فتح کیے تھے اور مسلم ریاست کو 22 لاکھ مربع میل تک وسعت دی تھی۔ ان ادوار میں مسلمانوں کی بحری فوج کی طرف کوئی توجہ نہ تھی، بلکہ وہ صرف خشکی کی جنگ کے ماہر تھے اور سمندر کی جنگ کے بارے میں ان کی واقفیت بہت محدود تھی۔ عہد فاروقی میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت طلب کی کہ انہیں قبرص پر حملہ کرنے کی اجازت دی جائے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کر دیا کیونکہ وہ بحری جنگ کو خطرناک خیال کرتے تھے اور مسلمانوں کے نقصان کے پیش نظر انہوں نے سمندری سفر اور جنگ لڑنے سے منع فرما دیا اور نہ ہی بحری فوج کی بنیاد رکھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا تو حضرت امیر معاویہ نے امیر المومنین سے قبرص پر حملہ کرنے کی اجازت چاہی۔ اس وقت مسلمان ہر میدان میں کامیابیوں کے جھنڈے گاڑ چکے تھے اور پوری دنیا میں مسلمانوں کی دھاک بیٹھ چکی تھی، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بحری جنگ سے کوئی خطرہ محسوس نہ کرتے ہوئے حضرت امیر معاویہ کو جنگ کی اجازت دے دی، جس کے بعد پہلی بار مسلمانوں نے بحری فوج کی بنیاد رکھی اور بحری بیڑے تیار کروائے۔ اس طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں پہلی بار مسلمانوں نے بحری جنگ لڑی۔ مسلمانوں کے برعکس رومی افواج بحری جنگ سے خوب واقفیت رکھتی تھی اور ان کے پاس مضبوط جنگی جہاز تھے۔ ان کا خیال تھا کہ وہ مسلمانوں کو آسانی سے شکست دینے میں کامیاب ہو جائیں گے، لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت، دانش مندی اور جنگی حکمت عملی نے ثابت کر دیا کہ مسلمانوں کے جنگی بیڑے نئے ضرور ہیں مگر وہ دشمن کا بھرپور مقابلہ کر سکتے ہیں۔ حضرت عثمان کے دور میں مسلم سلطنت کو چاروں اطراف میں خوب وسعت ہوئی اور دوسری طرف مسلمانوں نے بحری جنگ لڑ کر دشمن پر واضح کر دیا کہ مسلمانوں کے خلاف کسی بھی میدان جنگ میں کامیاب ہونا ناممکن ہے، کیونکہ حضرت عثمان کا دور جنگی اعتبار سے انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ ان کے دور میں خشک راستوں کے ساتھ ساتھ سمندری راستوں پر سفر کر کے بھی بہت سے علاقوں کو فتح کیا گیا۔ جس بحری فوج کی بنیاد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رکھی تھی، اس نے قسطنطنیہ، افریقہ اور ہندوستان کے علاقوں کی فتح میں بھی کلیدی کردار ادا کیا تھا۔